اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان ناموں کے سیکرٹس کو جاننا، ان کی روح کو پہچاننا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہے آپ سب کے لیے۔ 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے۔ الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ؟ الحکیم مینز دی موسٹ وائز، فل آف وزڈم۔ اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی، سنک کر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے، نبی تھے، انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ غریب آدمی کی کشتی تھی، آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد، وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس نے کشتی ہتھیا لینی تھی، میں نے سنک کر دی، کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی، لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے۔ وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا۔ اب اسی طرح ہماری لائفز میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، ہمیں داغ لگیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ڈلے گا، کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں؟ کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ میجورٹی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44، اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ، ڈیسیژنز غلط لے کے۔ اسے پتہ ہے صحیح کیا غلط کیا، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے، سکس سینس بتاتی ہے یہ چیز غلط ہے۔ تو قرآن پڑھ لیا، یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو۔ ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے، وہاں سے ایک گاڑی آنے والی ہے، اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے۔ یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آئی وش آئی کوڈ شو اٹ، ابھی میرے پاس ہے نہیں۔ تو CCTV کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں، وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے، بہرحال گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے۔ گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے، بچی گر جاتی ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا تھا، اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی۔ یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے۔ بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی، پرسپیکٹیو کی، اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو۔ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہر چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا۔ کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا؟ کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں، اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری، بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے۔ نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ، دی گارڈین۔ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طرح حفاظت کرتا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی، زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے، کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائنڈ ہیں، ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں، نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے۔ اگر آپ صرف اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، وائی ڈو وی سنیز، تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے، یہ میکینزم ہے باڈی کا۔
پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اوکے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو, یہ اللہ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتہ ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا, جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان گرے گا, ٹھوکر کھائے گا, دکھ میں جائے گا, اللہ کو پتہ ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ کو, اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ یا اللہ بس ہو گئی ہے, یا اللہ مدد کر دیں, یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں, یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں, مجھے بچا لیں, یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے, اس لائف سٹائل سے, مجھے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا, آپ نے ایک بات کی, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. اوکے, تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48, so endure patiently under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو, صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو, تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ یو. اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. اور اللہ کی حمد بیان کرو, یہ تمہارے فائدے میں ہے, تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں. اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے, وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ. دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں, ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے. وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی, دعا سے ملے گی, کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی, سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے, لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے, دعا دیتی ہے, اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائف میں. تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. یعنی نماز ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے. کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ, اللہ حفاظت کرتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, whoever prays Fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah. اللہ کے رائٹس ہیں, نماز اللہ کا رائٹ ہے. we are bound by rights in this world. کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے, میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں. نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ماں باپ, نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں, نہ وائف کے رائٹس ہیں. میں غیر ذمہ دار ہوں, میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے. دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ, تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں, اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو. تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لیں, اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے, اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو. اوکے, تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکیورٹی, سیکیور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے. جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے, ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے, اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا, اس سے بات ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں, لیکن آپ, مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں, آپ کھل کے بیان کریں, کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا, ہم سنتے گئے, میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا, کچھ ایڈوائس کی, تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو, میں مخلوق ہوں, اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز, یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا, اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا, تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو المؤمن, سیکیورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے. کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے. اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل.
الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز، افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے خاص حکمت کے مطابق. اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ڈسپوزر آف افیئرز، جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے، نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے اور وہ شخص شہید نہیں ہوا. لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی تیر لگ گیا، کوئی تلوار سے زخم لگ گیا، ہم تو مر جائیں گے. خالد بن ولید فوت ہوئے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان، زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں. Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو, tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیوقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں. تیاری کر کے جائیں. خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی. پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں. اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہے؟ مثال ہے he chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی he could have committed sin, بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ he became the king of the Egypt, پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی king of the Egypt. تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں، یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے اگزامپلز ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں. ورک پلیس میں کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے، ورک پلیس میں جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے، ورک پلیس میں کتنی سازشیں ہوتی ہیں، پالیٹکس ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ محنتی ہیں، آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ آپ کو عزت ہی دے گا، آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے. تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو، بلی ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لو. تو دیٹ از الوکیل فار یو کہ ہی از دی ڈسپوزر آف افیئرز. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے. الودود، الودود کا مطلب صرف دی لونگ نہیں ہے. الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو انکنڈیشنل لو کرتی ہے. ہم دنیا میں کنڈیشنلی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کوئی نہ کوئی یوز ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی سے دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا. اگر کوئی یوز نہیں تو یہ یوز ہے کہ مجھے اس کی کمپنی چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک یوز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. یعنی تم ڈس اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے اور تم اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے. نان مسلم سے بھی محبت ہے. اسی لیے تو میسج بھیجا، ورنہ تو کوئی غیر ذمہ دار ٹیچر ہوتا وہ کہتا بھاڑ میں جائیں نالائق اسٹوڈنٹ، میرا ان سے کیا لینا دینا. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیک بینچر ٹھیک ہے فیل ہوتے ہیں تو ہوئیں، مجھے کیا. تو دس از ہاؤ لائف از ڈیزائنڈ کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، ان کو جا کر بتاؤ کہ ٹروتھ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے. تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو. اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے. ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا، یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے. اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Verily it is Allah who causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے، ننھے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے. کبھی آپ نے سوچا مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا ہے؟
اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں۔ تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے۔ کتنی موٹیویشن ہے۔ لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی، میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا۔ کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا، کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے۔ نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئی ہیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری کے بعد ملٹیپل، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی، اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی، اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی ہے۔ تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو۔ اللہ کی ذات رہے گی، کانسٹنٹ ہے۔ باقی ماں باپ ہیں، وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن، ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا۔ تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں۔ ہم جب پودے کو نکال دیتے سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے۔ اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے، العفو اینڈ الحلیم۔ العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر، یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are، اور بار بار معاف کرے گا، ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا، لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے۔ اور الحلیم دی فاربیئرنگ ون۔ الحلیم کا مطلب ہے حلم والا، فاربیئرنس والا، جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، جس کے پاس بہت حکمت ہے، جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے۔ اینڈ دین المہیمن اور المحیط۔ المہیمن کا مطلب ہے دا واچر اوور ہز کریچرز، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے۔ who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides